قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ جس میں دین کو مکمل کر دینا بتایا گیا ہے. اسی طرح حدیث شریف بھی دینی معاملات کی اکملیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا گیا. اس کے بعد فقہ کی ضرورت پر پڑتی ہے، اگر پڑتی ہے تو روشنی ڈالے. یقیناً ایک تو یہ کہ فقہ جو ہے قرآن اور حدیث کی آیات کے مفہوم کے سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے. دوسرے یہ کہ نئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو حضور کے زمانے میں نہیں تھے، ان مسائل کے لیے اجتہاد کرنا پڑے گا. تو فقہ جو ہے قیاس اور اجتہاد اور اجماع ان تین چیزوں پر مشتمل ہے، لہذا اس کی اپنی جگہ ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن فقہی اختلافات کو اسلام اور کفر کی بنیاد نہیں بنا دینا چاہیے. فقہی اختلافات کے لیے اپنے سینے کو کشادہ رکھنا چاہیے. بھئی ٹھیک ہے، یہ امام شافعی کی رائے ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، لہذا ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام کے باہر ہے. یہ امام مالک کی رائے ہے، یہ امام احمد بن حنبل کی رائے ہے. تو اس درجے میں سینے کو کشادہ رکھنا چاہیے. آپ چاہے طے کر لیں کہ میں صرف امام ابو حنیفہ کی رائے پر چلوں گا، ٹھیک ہے چلے، اسلام سے باہر تو نہیں ہے نا. امام شافعی کی رائے پر چلوں گا، چلے، یہ بھی اسلام سے باہر نہیں.